بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین کرام، یوں تو مولا کائنات کی فضیلت میں اور آپ کی منقبت خوانی میں ایک سے ایک شعراء اور داد سخن دینے والے افراد آئے اور انہوں نے آپ کی شان میں اشعار کہے، قصیدے کہے، منقبت خوانی کی، جس کا سلسلہ روز اول سے لے کر آج تک جاری اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن جب مولا کائنات کی شان میں اشعار کہنے والے اور مولا کائنات کی منقبت میں قصیدہ خوانی کرنے والوں کی فہرست پہ نظر ڈالی جاتی ہے تو ایک طویل فہرست ان شعراء کی دکھائی دیتی ہے جو مولا کائنات کو امام نہیں بلکہ چوتھے خلیفہ کے عنوان سے مانتے تھے، اور انہی شعراء میں بعض ایسے بھی شاعر دکھائی دیتے ہیں جو مولا کائنات کو خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے بلکہ ان کا شمار امام علی علیہ السلام کے نمبر 1 کے دشمنوں میں ہوتا تھا۔ انہی شعراء میں سے ایک شاعر جس کا نام سن کر آپ حضرات کو ذرا تعجب ہوگا کہ آج تک ہم نے اس کو اس کے نام سے کم اس کی صفت سے زیادہ پہچانا اور پہچنوایا گیا ہے ہمیں، جس کو تاریخ میں عمرو عاص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عمرو عاص جو معاویہ کا دست راست اور مولا کائنات کے خلاف معاویہ کو میدان میں اتارنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اب یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاویہ کم تھا یہ زیادہ تھا، بلکہ بسا اوقات یہ اپنی مکاری کی وجہ سے معاویہ سے بھی بعض مسائل میں 4 ہاتھ آگے نظر آتا ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت سی باتیں تاریخ نے نقل کی ہے۔ اس کی ایک صفت یہ تھی کہ یہ صریح اللہجہ تھا۔ صریح اللہجہ یعنی اپنی باتوں کو جو اس کے دل میں ہوتا تھا اسے بغیر کسی جھجک کے زبان پہ لے آتا تھا، چاہے وہ بات اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو۔ تو معاویہ کو برسر اقتدار لانے میں اور مولا کائنات سے جنگ پر آمادہ کرنے میں اس کا بہت اہم رول اور بہت بڑا کردار رہا ہے، اور وہ اپنی مکاری میں اور لومڑی صفت ہونے میں دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ معاویہ کا اس سے معاہدہ تھا، امیر شام کا اس سے معاہدہ تھا کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے مصر کا گورنر بنا دے گا۔ وہ ہوا بھی ایسے ہی کہ جناب مالک اشتر کی شہادت کے بعد جب حالات کچھ اس طرح کے بنے اور رونما ہوئے تو معاویہ نے مصر اس کے حوالے کر دیا۔ دستور یہ تھا کہ
جہاں پر جس علاقے میں کسی کو گورنر بنا کے بھیجا جاتا تھا وہ اس علاقے کے مالیات اور خراج اور لگان وغیرہ وصول کر کے کچھ حصہ اپنے پاس رکھتا تھا اور زیادہ تر حصہ مرکزی حکومت یعنی شام میں معاویہ کے پاس بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ اس دور کے گورنروں کا دستور تھا۔ لیکن جب معاویہ نے عمروآس کو مصر کا گورنر بنایا تو کافی دن گزر گئے، معاویہ کے پاس مصر سے خراج کا ایک درہم بھی، جسے کہا جائے ایک کوڑی بھی نہیں آئی۔ اب یہ معاویہ جو مصر کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، بہت بڑی جگہ تھی آمدنی کے لحاظ سے، اور وہاں پہ مال و دولت اور ثروت بھی تھی، تو اب وہاں سے جب کچھ نہیں آیا تو معاویہ نے عمروآس کے پاس ایک خط لکھا کہ تم نے ابھی تک خراج کا ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں بھیجا ہے، لہٰذا جلد سے جلد از جلد جو بھی اپنے پاس جمع کر رکھا ہے مسلمانوں سے لے کر یا وہاں کے باشندوں سے اکٹھا کر رکھا ہے اسے مرکزی حکومت یعنی شام یعنی میرے پاس بھیج دو۔ اب ظاہر سی بات ہے عمروآس جس نے اتنی محنت کی تھی حکومت پانے کے لیے، تو اس کی لڑائی صرف یہ نہیں تھی کہ ہمیں علاقہ مل جائے گا، بلکہ اس کی نظر علاقے کے ساتھ ساتھ وہاں کے مال و دولت پر بھی تھی، درہم و دینار پر بھی تھی، خراج پر بھی تھی، لگان پر بھی تھی، لہذا وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ معاویہ کا جو خط ہے اس کے جواب میں وہ خط لکھتا ہے، اور خط بھی نثر میں نہیں بلکہ نظم میں اس کے خط کا جواب دیتا ہے، اور ایک قصیدہ لکھتا ہے جس میں اس نے بہت سے حقائق اور بہت سے اپنے سیاہ کارنامے اور ساتھ ساتھ مولا کائنات کی فضیلتوں کا بھی ذکر کیا، اور من جملہ واقع غدیر کی طرف بھی باقاعدہ طور پر اس نے اشارہ کیا اس قصیدے میں۔ اس قصیدے کو بہت سے شیعہ حضرات انہوں نے آج تک سنا بھی نہ ہوگا اس قصیدے کے بارے میں یا اس کے اشعار کے سلسلے میں۔ یہ قصیدہ بہت مشہور و معروف قصیدہ ہے اور کوئی نئی آج کی ایجادات میں سے نہیں ہے، بلکہ پرانے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اور بعض مقامات پر تو یہ ہے کہ عرب میں جو لوگ گانے بجانے کے عادی ہوتے ہیں اور عادی تھے، ان کے یہاں یہ قصیدہ بعنوان ترانہ، بعنوان غنا، مغنیہ وغیرہ بجایا کرتی تھیں اور گایا کرتی تھیں اور گنگناتی تھیں۔ تو یہ قصیدہ تاریخی اعتبار سے معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے، جو کہ نہج البلاغہ کا سب سے پہلا شارح ہے، معتزلی مذہب ہے، اس نے اس قصیدے کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے اسحاقی نے اپنی کتاب لطائف و اخبار الدول میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بعد کی بہت سی کتابیں ہیں، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ علامہ امینی اللہ مقامہ نے الغدیر کی دوسری جلد میں، جہاں پہ عمروآس کے حالات کے بارے میں بحث کی ہے اور اس کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے، وہاں پر اس قصیدے کو تمام حوالے جات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس قصیدے کو قصیدہ جلجلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ نام لیا گیا ہے قصیدے کے آخری شعر سے، جس میں لفظ جلجل کا استعمال ہوا ہے، اور جلجل کے معنی ہوتے ہیں گھنٹی کے۔ وجہ تسمیہ
اس قصیدے کی کہ اس کو جلجلیہ کہا گیا یعنی گھنٹی والا قصیدہ، تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عمرو عاص اس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے اے معاویہ، میں نے تجھے حکومت تک پہنچانے کے لیے بڑی زحمتیں اور بڑی ذلت و رسوائیوں کا سامنا کیا ہے، بہت ذلت و رسوائی اٹھائی ہے ہم نے، اور یا پھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تو خراج لینا چاہتا ہے مجھ سے اور مالیات اکٹھا کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی ویسے ہی مالیات ادا کروں جیسے دوسرے گورنر ادا کرتے ہیں، تو میں تجھ سے بھی جنگ کی گھنٹی بجا رہا ہوں اور تجھ سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں۔ جی یہ قصیدہ ہے۔ اس تمہید کے بعد قصیدے کے اشعار تقریباً 66 شعر پر مشتمل یہ قصیدہ ہے، اور پہلی قسط میں اس تمہید کے بعد چند اشعار کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قصیدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ معاویہ کو مخاطب کرتا ہے عمرو عاص، معاویۃ الحال لا تجہلی وعن سبل الحق لا تعدلی، اے معاویہ صورتحال سے جاہل نہ رہ، نادانی کا ثبوت نہ دے، اور حق کے راستے سے انحراف مت کر۔ یہ اپنے طور پہ معاویہ کو نصیحت کر رہا ہے کہ صورتحال جو ہے اس سے غفلت مت برت اور حق کے راستے سے انحراف کی کوشش نہ کر۔ نصیحتہ تعالی فی جلق علی اہلہا یوم لبس الحلی، اے معاویہ کیا تو بھول گیا ہے اس دن جس دن کس طرح سے اور کس زحمت اور مشقت سے تجھ کو حکومت کا لباس پہنایا گیا، زیورات سے آراستہ کیا گیا، اس دن وہ بھی شام والوں کو دھوکہ دے کر۔ یعنی ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ معاویہ کو جو حکومت کا تاج پہنایا گیا اور اس کے سر پہ رکھا گیا، اس میں بھی ایک بہت بڑی چال تھی جو دومت الجندب میں کہ بعد میں اسی قصیدے میں اس کی طرف اشارہ پھر کرے گا عمرو عاص۔ تو یہ کیا تو بھول گیا ہے کہ میں نے کس مکاری سے تجھ کو تخت خلافت تک پہنچایا اس دن شام والوں کو دھوکہ دے کر۔ وَقَدْ أَقْبَلُوا زُمَرًا يُخْرَعُوا، اس طرح سے ان کو دھوکہ دیا گیا کہ اب یہی شام والے اور یہی لوگ جوق در جوق، گروہ در گروہ تیرے پاس تیزی سے آ رہے تھے، اس طرح سے آ رہے تھے تیری بیعت کرنے کے لیے کہ مہالیٰ کل بقر الجفلی، اس طرح سے آ رہے تھے جیسے خوفزدہ گائے بھاگتی ہیں اور آہ و فریاد کرتی ہیں، داد و فریاد کرتی ہیں، اس طرح سے لوگ مارے خوف کے، مارے ڈر کے تیری بیعت کے لیے تیری جانب آ رہے تھے۔ وَقَوْلِي لَهُمْ إِنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُجُودِكَ لَمْ تُقْبَلِ، اور میں نے شام والوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ نماز کا واجب ہونا، نماز کا فرض ہونا، یہ تیرے وجود کے بغیر اصلاً قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر معاویہ ہے تو نماز ہے، اگر معاویہ نہیں ہے تو نماز کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نے ان کو اس طرح سے دھوکہ دیا۔ فَوَلَّوْا وَلَمْ يَعْبَهُوا بِالصَّلَاةِ وَرُمْتُ النِّفَارَ إِلَى الْقَسْطَلِ، فَوَلَّوْا میرے اس بہکاوے میں لوگ آ گئے اور وہ دین سے برگشتہ ہو گئے اور انہوں نے نماز کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور پھر میں نے انہیں خوفزدہ لوگوں کی طرح جنگ پر آمادہ کر دیا۔ یعنی ایسے ماحول اور ایسے حالات بنائے کہ اب لوگ تیرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔
تو کیا تو ان تمام احسانات کو ہمارے بھول گیا کہ میں نے کتنی محنت کی تیرے ساتھ اور تجھے اس منزل تک پہنچایا؟ وَلَمَّا عَصَيْتَ إِمَامَ الْهُدَى وَفِي جَيْشِهِ كُلُّ مُسْتَفْعَلِ، اور کیا تو بھول گیا کہ تو نے امام ہدایت کی نافرمانی کی ہے؟ امام ہدایت یعنی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی بیعت نہیں کی تو نے، جبکہ وفی جیشہی کل مستفعل، جبکہ ان کے لشکر میں ہر طرح کے شجاع اور بہادر اور جواں مرد موجود تھے، دلیر موجود تھے، لیکن تو نے ان کی نافرمانی کی اور ان سے نہیں ڈرا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابالبقر البکم اہل الشیام لأہل التقا والحجا ابتلی، اور تو نے سوال کیا تھا کہ کیا میں ان نامبارک اور بکم گونگے لوگوں کے ساتھ جا کر جنگ کروں ان لوگوں سے جو صاحبان تقوی ہیں اور صاحبان عقل ہیں؟ تو نے سوال کیا تھا کہ کیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر ان لوگوں سے لڑوں جو علی علیہ السلام کے لشکر میں ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، صاحبان عقل ہیں؟ تو نے مجھ سے سوال کیا تھا تو میں نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قُمْ فَإِنِّي أَرَى قِتَالَ الْمُفَضَّلِ بِالْأَفْضَلِ، تو میں نے تجھ سے کہا تھا ہاں اٹھ کھڑا ہو، تیار ہو جا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مناسب یہی ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کی جائے جن کو برتری دی گئی ہے، جن کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَبِي حَارَبُوا سَيِّدَ الْأَوْصِيَاءِ بِقَوْلِي دَمُنْتُلَّ مِنْ نَاصَلِي، میرے ہی ذریعے، میری ہی وجہ سے حاربو سید الاوصیاء، یہ شام والے سید الاوصیاء یعنی حضرت علی علیہ السلام سے برسر پیکار ہو گئے۔ وبقولی، اور میرے کہنے پہ دمنت من ناصل، ناصل کے خونخواہی کے لیے تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے۔ ناصل یعنی خلیفہ سوم، جو عائشہ نے کہا تھا، ام المومنین عائشہ نے کہا تھا اقتلوا ناصلا فقط کفر، کہ اس ناصل کو، جو ایک یہودی پیٹو یہودی تھا، اس کے لیے بولا جاتا تھا یہ لفظ، تو تشبیہ دی تھی خلیفہ سوم کو ناصل سے، تو اس نے بھی وہی لفظ استعمال کی کہ میرے ہی کہنے پہ، میرے بھڑکانے پہ یہ لوگ اس ناصل یعنی خلیفہ سوم کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وَكِدْتُ لَهُمْ أَنْ أَقَامُوا الرِّمَاحَ عَلَيْهَا الْمَصَائِفُ فِي قَسْطَلِي، اور پھر میں نے ہی بڑی محنت کی، ان کو دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ کہ ان سے کہا کہ نیزوں کو اٹھاؤ اور اس پر قرآن رکھ دو، یعنی جب جنگ صفین میں اس حالت میں پہنچے تھے کہ اب قریب تھا کہ مالک اشتر معاویہ کا کام تمام کر دیں، تو ایسی حالت میں اس نے یہ چال بازی کی تھی اور دھوکہ دیا تھا، اور فوج والوں سے کہا تھا کہ نیزوں کو بلند کریں اور اس پر قرآن اٹھا دیں اور صلح کے لیے فریاد بلند کریں۔ اس کے بعد کا حصہ ہے جو اس کی خود کی حرکت کو بھی بتاتا ہے، اور کہا ہے کہ ہم نے یہ حرکت کی اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ انشاءاللہ بقیہ دوسرے قسط میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔